ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خلیفہ تھا جس کا نام المنصور تھا۔ ایک دن ایک تاجر اس کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس نے کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات خلیفہ کی خدمت میں پیش کیے جو وہ 7 سمندر پار سے لایا تھا۔ خلیفہ ان زیورات سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے انہیں خرید لیا۔ تاجر نے اپنی تمام رقم ریشم کے ایک تھیلے میں ڈالی جسے اس نے اپنی لمبی چادر کے نیچے بیلٹ سے باندھ لیا اور شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، دن بہت گرم تھا۔ تاجر ایک ندی کے پاس پہنچا جو سبزے کے درمیان تھی۔ یہ ندی بہت دور تھی جس کی وجہ سے یہاں کوئی نہ آتا تھا۔ تاجر نے گرمی میں ندی میں نہانے کا سوچا اور اس نے اپنے کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے۔ اس نے پیسوں کا تھیلا اس پر رکھ دیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی ٹھنڈا اور مزیدار تھا۔ اچانک تاجر کو اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی تو دیکھا ایک عقاب اس کے پیسوں والا تھیلا لیے اڑ رہا تھا۔ عقاب نے ریشم کو شاید کھانے کی کوئی چیز سمجھ لیا تھا۔ تاجر چلانے لگا۔ اس نے پانی سے چھلانگ لگائی اور دوبارہ چیخا، لیکن عقاب دور پہاڑوں کی طرف اڑ رہا تھا۔ بیچارہ تاجر اپنا لباس پہن کر اداس خالی ہاتھ چلا گیا۔ 1 سال گزر گیا اور سوداگر ایک بار پھر المنصور کے سامنے حاضر ہوا۔ اے خلیفہ، اس نے کہا، یہ چند زیورات جو میں اپنی بیوی کے لیے تحفے کے طور پر لایا تھا، لیکن میں انہیں بیچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھو اور اپنی قیمت پر خرید لیں۔ المنصور نے دیکھا کہ سوداگر بہت اداس اور مایوس تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے ہو؟ تب سوداگر نے اسے بتایا کہ عقاب کیسے اس کا پیسہ لے کر اڑ گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا، آپ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آئے؟ خلیفہ نے پوچھا، آپ نے اسے آخری بار دیکھا تھا تو عقاب کس جگہ اڑ رہا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، ان سیاہ پہاڑوں کی طرف اڑ رہا تھا۔ اگلی صبح خلیفہ نے اپنے 10 آدمیوں کو ان پہاڑ کی طرف بھیجا اور کہا، ان پہاڑوں کے آس پاس بوڑھوں کو تلاش کریں اور انہیں یہاں حاضر ہونے کی درخواست کریں۔ مقررہ دن 40 بھوری داڑھی والے ایماندار بوڑھے سب سے ایک ہی سوال کیا گیا، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کبھی غریب تھا لیکن جو حال ہی میں اچانک امیر ہو گیا ہو؟ اکثر بوڑھوں نے جواب دیا کہ وہ ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے، لیکن ایک بوڑھے نے کہا
کہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جس کی قسمت اچھی تھی۔ یہ شخص باغبان تھا۔ 1 سال پہلے وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس اپنی کمر کے لیے کپڑے بھی کم تھے۔ اس کے بچے کھانے کے لیے رو رہے تھے، لیکن حال ہی میں اس کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے اور اس کا خاندان دونوں اچھے کپڑے پہننے لگے تھے اور ان کے پاس کھانے کو بہت کچھ تھا، یہاں تک کہ اپنی پیداوار کو منڈی تک لے جانے کے لیے اس نے ایک گھوڑا بھی خریدا تھا۔ خلیفہ نے فوراً باغبان کو اگلے دن سامنے لانے کا حکم دیا۔ اگلے دن دوپہر سے پہلے باغبان محل میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ حال میں داخل ہوا، خلیفہ اس سے ملنے چلا گیا اور اس نے باغبان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز مل جائے جو ہم سے گم گئی ہے تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ مالی نے اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور وہی تھیلا جو سوداگر کا کھو گیا تھا خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے کھوئے ہوئے خزانے کو دیکھ کر سوداگر خوشی سے ناچنے لگا۔ خلیفہ نے باغبان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ کیسے ملا؟ باغبان نے جواب دیا، 1 سال پہلے جب میں اپنے باغ میں گھوم رہا تھا، میں نے کھجور کے درخت کے پاس کچھ گرا ہوا دیکھا۔ میں اسے دیکھنے بھاگا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سونے کے چمکدار سکوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ خلیفہ کے محل سے چرایا گیا کوئی تھیلا ہے جو پرندے نے یہاں گرا دیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اچھا پھر تم نے اسے فوراً واپس کیوں نہیں کیا؟ باغبان نے کہا، میں اس وقت بہت سی پریشانیوں سے دوچار تھا۔ میرے پاس پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پہننے کو کپڑے نہیں تھے اور میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے آقا المنصور غریبوں پر بہت مہربان ہیں، تو میں نے ادھار لینے کے مقصد سے اس تھیلے میں سے چند سکے لے لیے اور یہ سوچ کر اس تھیلے کو سنبھال کر رکھا کہ جیسے ہی میں ان سکوں کو مکمل کر دوں گا تو میں آقا المنصور کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا۔ آج صبح جب میں محل میں آیا تو اپنے آپ سے کہتا رہا، جب ہمارے آقا المنصور کو معلوم ہوگا کہ میں نے کس طرح سونا ادھار لیا تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ پر قرض کو معاف کر دیں گے۔ خلیفہ نے اس غریب کی کہانی سنی تو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پیسوں کا تھیلا لے کر سوداگر کے حوالے کر دیا۔ یہ تھیلا لے لو اور اس میں موجود پیسوں کو گنو۔ سوداگر نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کہا گیا تھا، لیکن سوداگر نے پیسے گننے کے بعد کہا، جناب کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور جو 10 سکوں کا ذکر یہ کر رہا ہے اس کو میں اسے انعام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، المنصور نے کہا، یہ میرا کام ہے کہ میں اس آدمی کو انعام دوں۔ خلیفہ نے تاجر کے سکوں کو مکمل کروایا اور باغبان کو اس کی دیانت داری کی عوض مزید 10 سکوں سے نواز دیا۔ اس طرح سوداگر کو اپنا کھویا ہوا پیسہ بھی مل گیا اور غریب باغبان کا قرض بھی
ادا ہو گیا۔